پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں ابھی کھچڑا پکایا جانے کا موسم ہے، جو جمادی الثانی کا موسم ہے، ابھی 11ویں سب انہی کا ہی چل رہا ہے۔ اب دوسرے لوگ جو ہم لوگ تو حنفی ہیں، یا یہ ہے کہ دیوبندی ہیں، جو غیر دیوبندی ہیں ان کو دیکھیے گا کیا کیا محرم کا، کیا محرم تو نہیں، یہ جو مہینہ چل رہا ہے اسی میں پک رہا ہے۔ کس کا پکے گا؟ وہی حضرت پیران پیر کو پکے گا۔ بولے تھے پیران پیر پکانے کے لیے؟ کبھی نہیں بولے تھے۔ کوئی نہیں ثابت کر سکے گا۔ پیران پیر خالی تمہارے نہیں ہیں، پیران پیر ہمارے بھی ہیں۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ صرف تمہیں کے ہیں، ہمارے بھی تو ہیں۔ وہ کبھی نہیں کہا کہ میرے مرنے کے بعد 11 دن تک جمادی الثانی کے مہینے میں تم، ربیع الاخر کے مہینے میں تم جو ہے اس طرح سے کرنا ہے، نہیں۔ ایم ٹی میڈیا اڑیسہ کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ہر راہ علم میں ذکر نبی، ہر گام سہارا دیتا ہے، اس نام سے راحت ملتی ہے، یہ نام سہارا دیتا ہے۔ وہ فاطمہ زہرا ہو کے علی، وہ فاطمہ زہرا ہو کے علی، حسنین ہو یا سلطان ہر نام سے تزکی ہوتی ہے، ہر نام سہارا دیتا ہے۔ ہر راہ علم میں ذکر نبی، ہر گام سہارا دیتا ہے۔ شیدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
شیدائے محمد کا حصہ ہے بادئ کوثر کا ساغر، شیدائے محمد کا حصہ ہے بادئ کوثر کا ساغر، میں خانہ شہ کے مستوں کو، میں خانہ شہ کے مستوں کو یہ جام سہارا دیتا ہے، ہر راہ علم میں ذکر نبی، ہر گام سہارا دیتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ بعدد من صلی وصام۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ بعدد من قاد وقام۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ الی یوم القیام۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر، سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں، سلام اس پر کہ جو زخمی ہوا بازار طائف میں، سلام اس پر، سلام اس پر کہ جس نے دشمن جاں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ زخم کھا کے جس نے پھول برسائے، سلام اس پر کہ زخم کھا کے جس نے پھول برسائے، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے بتلائے، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، صلی علی محمد صلی علی محمد، ہے یہ وہ نام خاک کو پاک کرے نکھار کر، ہے یہ وہ نام خار کو پھول کرے سنوار کر، ہے یہ وہ نام فرش کو عرش کرے ابھار کر، مسلم اسی کا ذکر تو صدق سے بار
بار کر صلی علی محمد صلی علی محمد۔ بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، قابل احترام پردہ نشیں مائیں اور بہنیں، بہت ساری چیزوں کو آپ لوگوں نے سن لیا ہے علماء کرام کی زبانی کہ انہوں نے قرآن پاک اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ حضرات کے سامنے رکھی ہے، پیش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنی باتیں ہم نے ان سے سنی ہیں اور مجھ ناچیز سے جو بھی آپ حضرات سنیں، سب پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جس آیت شریفہ کو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی ہے، تلاوت کی ہے، پیش کی ہے، اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑی چیز کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے بندوں سے خطاب فرمایا ہے۔ میں اسی لیے پیارے بندوں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو مومن بندہ بہت زیادہ پیارا ہے۔ بندہ مومن، غیر مومن، مسلم، غیر مسلم، مگر جب مومن بندہ ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب اور پیارا ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ جو غیر مومن ہیں وہ کیسے بندے ہو سکتے ہیں؟ وہ بھی بندے ہیں۔ بندہ مانا غلام۔ تو اللہ تعالیٰ جب آقا ہیں، مالک ہیں، تو وہ آقا یعنی مالک صرف مومنوں کا نہیں ہے بلکہ مالک سبوں کا ہے، غیر مومنوں کا بھی وہ مالک ہے۔ مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں، مشرکوں، منافقوں سب کا اللہ تعالیٰ مالک ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں غیر مومن کے لیے بھی عبد کا استعمال کیا ہے۔ عبد عربی میں بندے کو کہتے ہیں۔ اب چاہے وہ مومن بندہ ہو چاہے غیر مومن بندہ ہو، یعنی مومن کے علاوہ بھی جو ہوگا غیر مومن وہ بھی بندہ ہی ہے۔ عبد عربی میں بندے ہی کو کہتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں بھی اس کا ذکر کیا ہے، وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ۔ عبد مومن مشرک سے بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ شرک کرنے والا ہے، اور یہ جو مومن ہے یہ عبد ہے، اور یہ عبد ایسا ہے جو ایمان لانے والا ہے۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ۔ یہ مشرک سے، کافر سے، منافق سے یہ عبد ہے، یہ مومن بندہ ہے، یہ بہتر ہے۔ ایسے ہی وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، جو بندی ہے یعنی جو عورت ہے، اللہ تعالیٰ کی بندی ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والی ہے، وہ مشرکہ سے بہتر ہے، اس لیے کہ وہ شرک کرنے والی ہے اور جو کفر کرنے والی ہے۔ اس لیے یہ دونوں کے دونوں میں سے بہتر جو ہے وہ مومن بندہ ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان سے یہ بہرور ہے، ایمان کے کلمے کو یہ پڑھ کر کے اپنے دل سے کفر کے نشان کو ختم کر چکا ہے۔ جب تک آدمی ایمان کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا ہوتا ہے اس کے دل میں ضلالت اور گمراہی اور تاریکی ہوتی ہے، اور اس کے دل میں سیاہی ہوتی ہے، کالا پن ہوتا ہے، اس کے دل میں کفر اور شرک ہوتا ہے، نفاق اگر ہوتا ہے اس کا دل بالکل روشن نہیں ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف جو مومن ہوتا ہے، کلمہ پڑھے ہوئے ہوتا ہے، اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہوا ہوتا ہے، اس کا دل بہت ہی منور ہوتا ہے، نور سے، روشنی سے ایک دم روشن ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کے ایمان کی روشنی سے دوسرے غیر مومن بندے اس کے ایمان کی روشنی سے بھی روشن بظاہر ہو جاتے ہیں، لیکن جب حقیقت میں وہ روشنی اس کی پھیلتی ہے تو وہ روشنی اس غیر مسلم کے دل میں بھی آ جاتی ہے، تو اس کے رہن سہن کو دیکھ کر کے، اس کے ساتھ گھل مل کر کے کی وجہ سے، یا اس کے ساتھ آپس میں تعلق کی وجہ سے خود بخود وہ جو ہے ایمان والا ہو جاتا ہے۔ یہ اسی کی برکت سے ہوا جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو، اپنے دل کو روشن کیا ہوا ہے۔
جب تک اس کا دل روشن نہیں تھا دوسرے کو روشنی کیسے دے گا؟ جب تک اس کا دل منور نہیں ہوا تھا دوسرے کو منور کیسے کرے گا؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں آیت الکرسی ہے اس کے ختم پر یعنی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بھی یہ فرمایا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ تعالیٰ جو مومنین ہیں ان کا ولی ہے. ولی کے معنی دوست، محبوب، کارساز، آقا اور مالک، سب اس کا معنی آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کارساز، دوست، مومن، مالک کس کے ہیں؟ اللہ نے فرمایا مومنین کے ہیں. اللہ تعالیٰ مومنین کے دوست ہیں، مومنین کے ولی ہیں، کارساز ہیں. کارساز کے معنی کام بنانے والا، مشکلوں کو دور کرنے والا، آسانی فراہم کرنے والا. اللہ تعالیٰ مومنین کے لیے ہے. اور کیا؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، ظلمات سے نور کی طرف نکالتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جب تک وہ ایمان نہیں لائے ہوئے تھے ظلمات میں تھے، یعنی تاریکی میں تھے، اندھیرے میں تھے، ضلالت میں تھے، گھٹا ٹوپ تاریکی میں تھے. جب وہ ایمان لے آئے تو نور میں آ گئے، روشنی میں آ گئے اور اجالے میں آ گئے. ان کا دل منور اور روشن ہو گیا. اسی بات کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یخرجہم من الظلمات الی النور، ظلمات سے نور کی طرف اللہ ان کو نکالتا ہے. اور جن کا ولی اللہ نہیں ہے، یعنی جن کا مالک مطلب یہ ہے کہ کارساز، کام بنانے والا. یہاں پر یہ چیز ذہن میں رکھیے، کام بنانے والے دو طرح سے ہوتے ہیں. ایک کام بنانے والا دنیا میں بظاہر وہ ہمارا کام بنا دیتا ہے، ہم اس کے پاس جاتے ہیں 200-400 روپیہ کا کچھ لے آتے ہیں، اس سے ہمارا کام جو ہے بن گیا، مگر ایمان بگڑ گیا، مگر کام بن گیا. یہ کام بنانے والا ہے. اب وہ کام بنانے والا کیسے بناتا ہے اس کا ذکر بہت طویل ہے، بہت لمبا ہے، لیکن وہ بھی کام بناتا ہے. وہ کام بناتا ہے ایسے کام بنانے والوں کی مدد سے جن کو اللہ تعالیٰ نے کوئی طاقت اور قوت ان کو دی ہے. مثلا شیطان ہے یا اس کے ذریت ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی طاقت دی ہے اور اس کو اللہ نے چھوٹ بھی دے دی ہے پہلے سے کہ تم جس طرح سے چاہو پہلا سکتے ہو، پھسلا سکتے ہو، جس طرح سے چاہو. اس نے خود بھی کہا ہے کہ میں اس کے آگے سے، پیچھے سے، داہنے سے، بائیں سے، ہر طرح سے آؤں گا میں اور بہکاؤں گا، پھسلاؤں گا. اللہ تعالیٰ بولے کوئی بات نہیں، انک من المنذرین، چلو ہم نے تم کو مہلت دے دی ہے. مہلت کے معنی ہم نے تم کو ٹائم دے دیا ہے، ہم نے تم کو چھوٹ دے دی ہے، سب کچھ کر سکتے ہو. لیکن ایک بات یاد رکھیں، آپ جانتے ہوں گے انسان کے بدن کے اندر بھی شیطان گھس سکتا ہے. اس کو اللہ نے طاقت دی ہے کہ بدن کے اندر رگو ریشے میں داخل ہو جائے. اللہ نے اس کو طاقت دی ہے. شیطان جن بھی داخل ہو جائے گا. جن حالانکہ شیطان نہیں ہے، شیطان الگ ہے، جنات جو ہے الگ ہیں، مگر جنات بھی انسان کے بدن کے اندر داخل ہو جائیں گے. اللہ نے قوت دی ہے. تو شیطان کو اللہ نے طاقت دی ہے کہ خون کی لہر میں، یعنی خون کی دوڑ میں بھی وہ دوڑ لگا سکتا ہے. اللہ نے اس کو طاقت دی ہے. لیکن انسان کے اندر ایک چیز ایسی ہے، گوشت کا لوتھڑا، اس کے اندر وہ داخل نہیں ہو سکے گا. وہ ہزار کوشش کرے گا کہ میں اس کے اندر گھس جاؤں، وہ گھس نہیں سکے گا، کیونکہ اللہ نے اس کو طاقت نہیں دی ہے. وہ ہے دل کا ٹکڑا. ہر انسان دل رکھتا ہے، بغیر دل کا کوئی انسان نہیں ہے. ہے کیا کوئی؟ بغیر قلب کا، بغیر ہارٹ جسے کہتے ہیں، بغیر ہارٹ کا کوئی انسان نہیں ہے. ہر انسان کو ہارٹ موجود ہے، دل اس کا موجود ہے، بغیر دل کا کوئی بھی نہیں ہے. انسان کے دل میں داخل ہونے کی قوت، طاقت اللہ نے اس کو نہیں دی ہے. خدا نہ خواستہ آپ سوچئے اگر انسان کے دل کے اندر گھس جانے کی اللہ تعالیٰ اس کو طاقت دے دیتے تو کوئی بھی انسان بہت ہی مشکل سے شیطان کے وسوسے سے، شیطان کے فریب اور دھوکے سے بچتا. جب دل کے اندر طاقت نہیں ہے، اس کے باوجود گھسنے کی طاقت نہیں ہے،
اس کے باوجود اس نے ہزاروں لاکھوں کو دھوکہ دیا اور دے رہا ہے. اللہ بڑے بڑے اللہ والوں کو اس نے دھوکہ دیا, بڑے بڑے. ہم لوگ کسی کھیت کے مولی نہیں ہیں, کسی ہم سے بڑے بڑے. آپ سنیں گے, میں ایک چیز سنا دیتا ہوں آپ کو. حضرت پیران پیر غوث اعظم پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, جن کے بارے میں ابھی کھچڑا پکایا جانے کا موسم ہے. جو جمادی الثانی کا موسم ہے, ابھی 11ویں سب انہی کا ہی چل رہا ہے. اب دوسرے لوگ جو ہم لوگ تو حنفی ہیں, یا یہ ہے کہ دیوبندی ہیں, جو غیر دیوبندی ہیں, ہم کو دیکھیے گا کیا کیا محرم کا, کیا محرم تو نہیں, یہ جو مہینہ چل رہا ہے اسی میں پک رہا ہے. کس کا پکے گا؟ وہی حضرت پیران پیر کا پکے گا. بولے تھے پیران پیر پکانے کے لیے؟ کبھی نہیں بولے تھے. کوئی نہیں ثابت کر سکے گا. پیران پیر خالی تمہارے نہیں ہیں, پیران پیر ہمارے بھی ہیں. حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ صرف تمہیں کے ہیں, ہمارے بھی تو ہیں. وہ کبھی نہیں کہا کہ میرے مرنے کے بعد 11 دن تک جمادی الثانی کے مہینے میں تم, ربیع الاخر کے مہینے میں تم جو ہے اس طرح سے کرنا ہے. نہیں, کیا یہ سب لوگوں کا ڈھونگ ہے اور کھانے کا طریقہ ہے. اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں.